إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. دینی اور اسلامی بھائیوں، آج بتاریخ 27 ذی الحجہ 1442 ہجری مطابق سن 2021 عیسوی کے خطبہ جمعہ میں آج 6 اگست سن 2021 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں میرا عنوان ہے توبہ کرنے والے اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ اولاً تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک، مربی اور پالنہار ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اس فانی دنیا کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے زندگی گزارنے کے سارے سامان کو ہم انسانوں کے لیے فراہم اور مہیا کیا۔ درود سلام نازل و تمام انبیاء کرام پر اور خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے بھائیوں، آج ذی الحجہ کی 27 تاریخ اور یوں کہہ لیں کہ یہ اس سال ہجری سال کا یہ آخری خطبہ انشاءاللہ 2-3 دن کے اندر نیا محرم کا پہلا اور سن 1443 شروع ہونے والا ہے۔ اس مناسبت سے آج کے خطبے کا عنوان توبہ کرنے والے اللہ کے محبوب بندے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے ایمان والو، تم سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی صدقے دل سے معافی مانگنا، سچے دل سے اللہ رب العالمین سے توبہ کرنا اور آئندہ ان سے بچنے کا پختہ عزم کرنا، یہ توبہ کہلاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی ایک دوسری آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ رب العالمین کے نزدیک سچی توبہ کرو۔ کیا ہے؟ وتوبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ نصوح کرو، یعنی ایسی توبہ کہ پھر دوبارہ وہ غلطی آپ نہ کریں، سچے دل سے۔ نفس شیطان کے توبہ کہلاتا ہے۔ نفس شیطان کے بہکاوے کے ساتھ ساتھ انسان میں نسیان کا عنصر بھی پایا جاتا ہے، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے اور شریعت اسلامیہ کی پاکیزہ تعلیمات سے روگردانی کر بیٹھتا ہے۔ کبھی نفسانی خواہشات، کبھی شیطانی وساوس، کبھی برے ماحول کی وجہ سے، کبھی جہالت اور لاعلمی کی بنیاد پر بدعملی اس سے سرزد ہو جاتی ہے۔ یہ وہ واقعاتی حقائق ہیں جن سے ہم سب اکثر اوقات واسطہ پڑتا رہتا ہے ہم سب کا۔ میرے بھائیوں، افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم جس معاشرے کے اندر، ہم جس سماج اور سوسائٹی کے اندر پرورش پا رہے ہیں، وہ سماج، وہ معاشرہ، وہ سوسائٹی علم دین، اسلامی تہذیب و تمدن، اخلاقیات، آداب اور احساس ابدیت اور انسانیت ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے
معاشرے میں مسلسل بے سکونی اور بے چینی بڑھتی جا رہی ہے۔ آج ہمارے گھروں اور تمام شعبۂ زندگی میں باہمی نفرتیں، باہمی عداوتیں، آپس میں ناچاکیاں، آپس میں نا اتفاقیاں، دوریاں، لڑائی جھگڑے، فسق و فجور، بری عادات اور فرنگی تہذیب و کلچر فروغ پا رہا ہے۔ یہ ہم سب کا مشترکہ المیہ ہے، جس کا رونا ہم روتے تو رہتے ہیں، لیکن اس مصیبت سے عملاً جان چھڑانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ آج کے اس ماحول میں ایک بھائی دوسرے بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، ایک خاندان دوسرے خاندان کا دشمن بنا ہوا ہے، کسی سے کوئی جمتی نہیں میرے بھائیوں۔ یہ سب سے بڑی مصیبت، یہ سب سے بڑی عذاب اور یہ سب سے بڑا ماحول، یہ سب سے بڑا المیہ ہے ہمارے اس دور کا، ہمارے اس معاشرے اور سماج کا میرے بھائیوں۔ اور بدعملی، بد اخلاقی، بے چینی ہر دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ جہالت اور معاشرتی جرائم کا پورا معاشرہ بحیثیت قوم مجرم بن چکا ہے۔ ایسے حالات میں اپنے ماحول کو درست کرنے کی ضرورت پہلے سے کہیں بڑھ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے باقی انسانیت کو پھر سے اللہ کے لطف و کرم، فضل و احسان، مہربانی اور رحمت کے قریب کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ اسے گناہوں کی دلدل سے نکال کر اطاعت، فرما برداری کی شاہراہ پر ڈالنا ہوگا، جو شاہراہ سیدھی جنت کو لے جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس کو باقی رکھنے کے لیے اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا ہوگا۔ ان تمام چیزوں کو باقی رکھنے کے لیے اپنے زندگی کا محاسبہ کرنا ہوگا کہ ہماری زندگی کس قدر شریعت کے مطابق اور کتنی شریعت کے مخالف گزر رہی ہے۔ اگر ہماری زندگی اسی رخ پر چل رہی ہے جس پر اللہ اس کے رسول چاہتے ہیں تو مقام شکر ہے، اور اگر خدا نخواستہ ہماری زندگی شیطان کے مقرر کردہ پرخطر راہوں میں سے کسی بھیانک راہ پر چل رہی ہے تو مقام فکر ہے میرے بھائیوں۔ توبہ ایسی نیکی ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جلد قبول ہوتی ہے۔ توبہ ایسی نیکی ہے جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بہت جلد قبول ہوتی ہے، اور اللہ کو محبوب ہے وہ بندہ جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنی غلطی کا، اپنی گناہوں کا معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا اللہ سے، نادم و شرمندہ ہوتا ہے، وہ بندہ اللہ رب العالمین کے نزدیک نہایت محبوب بندہ ہے، اللہ رب العالمین کا پسندیدہ بندہ ہے۔ وہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو کرامن کاتبین اس کے نام اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ قیامت کے دن انسان کے اپنے وہ اعضاء جن سے اس نے گناہ کیا ہوگا، زمین کا وہ حصہ جس پر گناہ کیا ہوگا، اور نام اعمال سب کے سب اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ اگر انسان سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے فرشتوں کو بھلا دیتے ہیں، اعضاء کو بھلا دیتے ہیں، زمین کو بھلا دیتے ہیں، اور نام اعمال سے مٹا دیتے ہیں۔ دنیاوی اور اخروی مصائب و تکلیف سے اسی توبہ کی بدولت نجات ملتی ہے۔ اس سے اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ ہمیں توبہ کی کس قدر ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ زیادہ توبہ کرنے والے اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ رب العالمین کا سورہ بقرہ کے اندر ارشاد ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالی بہت زیادہ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں، توبہ سے کامیابیاں ملتی ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو تم سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ بارک اللہ لنا ولکم بالقرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ الحمد للہ علی احسانی والشکر له على توفیقی وامتنانی، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له تعظیما لشانہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ میرے بھائیو، سنن ابن ماجہ کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اگر تمہاری برائیاں اور بداعمالیاں اس قدر زیادہ ہو جائیں کہ وہ آسمان تک پہنچ جائیں، اس کے باوجود بھی اگر تم توبہ کرو تو اللہ رب العالمین تمہاری توبہ قبول فرمائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن بندے کی توبہ سے اللہ تعالیٰ اس سے بھی کہیں زیادہ خوش ہوتے ہیں جیسے کوئی مسافر شخص کسی ایسی وادی میں پہنچا جو بالکل بیابان اور ہلاکت خیز تھی، اس کی سواری پر اس کا ساز و سامان، کھانا پینا سب کچھ رکھا ہوا تھا، لدا ہوا تھا، موجود تھا، اسے نیند آئی اور وہ سو گیا۔ وہ مسافر جس کے سواری کے اوپر پورا کھانے پینے کا سامان رکھا ہوا تھا اور اسے نیند آ گئی اور وہ سو گیا۔ جب نیند سے بیدار ہوا تو دیکھا کہ اس کی سواری موجود نہیں تھی، اس کی تلاش میں وہ گھوما، گرمی اور پیاس نے اس کا برا حال کر دیا۔ پھر وہ مایوس ہو کر واپس آ گیا اور یہ سوچ کر سو گیا کہ اب موت کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، اب موت کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ اس کی سواری سارے سامان کے ساتھ غائب ہو چکی تھی۔ اچانک اس کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی سواری اس کے سامنے موجود ہے۔ جب وہ سو گیا بے بس ہو کر کے، نڈھال ہو کر کے کہ اب تو سواری سارے سامان کے ساتھ غائب ہو چکی ہے، اب جو ہے موت کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہ گیا، اس نربس ہو کر کے، نا امید ہو کر کے وہ آدمی سو گیا۔ اچانک جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی سواری اس کے سامنے موجود ہے۔ تو اس شخص کو جس قدر سواری کے مل جانے سے خوشی حاصل ہوئی، اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ کہیں خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے سے اس سے بھی زیادہ کہیں خوش ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے اپنے گناہوں کی، اپنے غلطیوں پر نادم و شرمندہ اور اللہ رب العالمین کے دربار میں توبہ کرنی چاہیے، اور وہ توبہ نصوح کرنی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ میرے بھائیوں، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، آئیے بڑی پیاری حدیث سنتے ہیں۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول كان ذو الكفل من بني إسرائيل لا يتبرع من ذنب عمله فأتته امرأة فأعطاها 60 دينارا على أن يطأها فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته ارتعدت وبكت فقال ما يبكيك أكرهتك قالت لا ولكنه عمل عملته قط وما حملني عليه إلا الحاجة فقال تفعلين أنت هذا وما فعلته اذهبي فهي لك وقال والله لا أعصي الله بعدها أبدا فمات من ليلته فأصبح مكتوبا على بابه إن الله قد غفر لذي الكفل رواه الترمذی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا بنی اسرائیل میں کفل نامی ایک شخص تھا، کوئی گناہ کا کام ایسا نہیں تھا جو اس نے نہ کیا ہو۔ ایک دن ایک خاتون، ایک عورت اس کے پاس آئی تو اس نے اسے 60 دینار دیے۔ ایک عورت اس کے پاس آئی اور اس نے اسے 60 دینار دیے تاکہ وہ اس سے اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کر سکے۔ جب وہ اس کے لیے مکمل طور پر تیار ہو گیا تو وہ خاتون کانپنے لگی اور زور زور سے رونے لگی۔ کفل نے ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا کہ میں پیشہ ور فاحشہ عورت نہیں ہوں، میں پیشہ ور فاحشہ عورت نہیں ہوں، میں نے یہ کام کبھی نہیں کیا، اب میں کسی شدید ضرورت کی وجہ سے بے حد مجبور ہو گئی ہوں۔ کفل نے اس خاتون کو کہا اگر یہ بات ہے کہ تو نے کبھی یہ برا کام نہیں کیا تو جا، میں بھی تمہیں کچھ نہیں کہتا، یہ رقم بھی اپنے پاس رکھ لے،
60 دینار، اور ساتھ میں یہ بھی کہا اللہ کی قسم آج کے بعد میں کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ وہ شخص رات کو فوت ہوا، جب صبح ہوئی تو اس کے گھر کے دروازے پر یہ لکھا ہوا موجود تھا، ان اللہ قد غفر لذی الکفل، اللہ تعالیٰ نے کفل کی مغفرت کر دی، اللہ تعالیٰ نے کفل کی مغفرت کر دی۔ میرے بھائیوں، اپنے گناہوں کی سچے دل سے اللہ رب العالمین سے توبہ کرو۔ اگر بندہ شرک نہ کیا ہو، شرک اکبر، تو اللہ رب العالمین احد پہاڑ کے برابر غلطی گناہ کر کے آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرماتا ہے۔ آئیے توبہ کے شرائط کیا ہیں، چند لفظوں میں توبہ کے شرائط بتاتے چلوں۔ توبہ کے شرائط یہ ہیں، سب سے پہلے تو اس گناہ کو چھوڑ دے، جس گناہ کا عادی ہے پہلی شرط وہ گناہ چھوڑ دے۔ نمبر 2، ندامت کے ساتھ اللہ کے حضور معافی مانگے، شرمندگی اور ندامت، یہ اللہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، اے اللہ میں نادم ہوں، میں شرمندہ ہوں، آئندہ کبھی یہ غلطی نہ کروں گا۔ نمبر 2 نمبر 3، اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم ارادہ کرے کہ آئندہ یہ غلطی کبھی نہیں کروں گا۔ میرے بھائیوں، یہ ہے اللہ تعالی ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمیں توبہ سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما اور ہماری توبہ کو قبول فرمائے۔ اللہ جو بھی گناہ، جو بھی غلطی ہے، اللہ تعالی ہم سچے دل سے تیرے اس بارگاہ میں اپنی غلطیوں پہ نادم و شرمندہ ہے، اور تیرے اس بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تو ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم خطاوار ہیں، گنہگار ہیں، اے اللہ تو ہماری خطاؤں پہ نہ جا، ہماری خطاؤں ہماری غلطیوں کو اللہ تو معاف فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، اور جو ہمارے مسلمان بھائی اس دنیا سے جا چکے ہیں کسی بھی وجہ سے، اللہ تعالیٰ تو ان کی بشری خطاؤں کو معاف فرما اور انہیں کربر کربر جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اولاد، اے اللہ ہماری اولاد کو نیک اور صالحہ بنا، اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں تو اولاد والا عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ روزی روٹی کے لیے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ تو انہیں حق حلال کی روزی عطا فرما۔ اے اللہ یہ جو پریشانیاں اس دنیا کے اندر جو فوری طور سے چل رہی ہیں، اللہ ان بلاؤ ان پریشانیوں کو اس دنیا سے خاتمہ فرما۔ اے اللہ یہاں کے جو ولایت امور ذمہ دار ہیں، اللہ تعالیٰ تو انہیں توفیق عطا فرما کہ اپنے بندوں کے لیے خیر و بھلائی کا کام کرتے رہیں اور انہیں تو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ عباد اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون فاذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔